الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ کفار قرآن مجید پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، کبھی کہتے کہ کچھ عجمی لوگوں نے تعاون کیا اور ان کی مدد سے یہ قرآن پاک بنایا گیا، کبھی کہتے کہ یہ قرآن معاذ اللہ شیاطین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے قرآن پاک کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ قرآن پاک کیسے نازل ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ فرمایا اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اسے روح الامین لے کر نازل ہوئے تمہارے دل پر تاکہ تم ڈر سنانے والوں میں سے ہو جاؤ، روشن عربی زبان میں۔ بے شک اس قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی چند صفات بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ حقیقتاً اسے نازل کرنے والا رب العالمین ہے، یہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے، اور اسے لانے والے کون ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام۔ اور اسے نازل کہاں کیا گیا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اسے نازل فرمایا گیا۔ کس زبان میں آیا؟ روشن عربی زبان میں، فصیح و بلیغ عربی زبان کے اندر نازل ہوا۔ اور اس قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب آخری نبی تشریف لائیں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک جیسی کتاب عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک جبرائیل امین علیہ السلام لے کر اترے۔ اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ شیطان نے نازل کیا۔ فرمایا کہ قرآن رب العالمین نے نازل کیا۔ اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یا کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر قرآن بنایا۔ تو بتا دیا کہ ایسا کچھ نہیں، بلکہ رب العالمین کا حقیقتاً کلام ہے اور جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا۔ پھر فرما دیا کہ اس کے نزول کا مقصد یہ ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ڈر سنانے والے بنے، انہیں متنبع کریں، انہیں خبردار کریں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس کی ناپسندیدہ چیزوں سے۔ تو یہ نزول قرآن کے بنیادی مقاصد میں سے ہے، ترغیب بھی دی جائے اور ترہیب بھی کی جائے، یعنی خوشخبریاں بھی دی جائیں اور ڈر بھی سنایا جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار صرف خوشخبریاں سنانی چاہیے، یہ ڈر والی باتیں نہیں ہونی چاہیے، تو یہ طرز عمل غلط ہے۔ قرآن پاک کا جو اسلوب اور انداز ہے وہ یہی ہے کہ قرآن پاک میں خوشخبریاں بھی ہیں اور قرآن پاک کے اندر وعیدیں بھی ہیں، لہٰذا جنت اور جہنم، اللہ کی رضامندی اور اس کی ناراضگی، اس کی نعمتوں اور اس کی سزاؤں، سب کا بیان ہونا چاہیے۔ یہی مقصود شرع ہے اور یہی دین کا طریقہ ہے۔ قرآن پاک روشن عربی زبان میں نازل ہوا، عربی زبان میں نازل ہوا۔ اس میں ایک قسم کا لوگوں کو چیلنج بھی ہے جو یہ کہتے تھے کہ یہ مل جل کے بنا لیا گیا، تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ انسانوں نے مل کر بنایا ہے تو تم بھی انسان عربی زبان کو جانتے ہو، ماہرین عرب ہو، فصیح و بلیغ لوگ ہو، تو تم بھی اسی طرح کا کوئی کلام بنا کے دکھا دو۔ جب نہیں بنا سکتے تو سمجھ لو کہ یہ پھر انہ لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ پھر فرمایا کہ قرآن وہ کتاب ہے
کہ جس کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ تورات میں اور انجیل میں بھی فرمایا ہے، اور دیگر جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی قرآن پاک کا تذکرہ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ انہو، ہا ضمیر کا مرجع قرآن نہیں بلکہ صاحب قرآن یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اس اعتبار سے معنی یہ بنے گا کہ بے شک اس پیارے نبی کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تو دونوں اعتبار سے حقیقت ہے کہ قرآن کا تذکرہ بھی پہلی کتابوں میں تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک بھی پہلی کتابوں میں موجود تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک کفار مکہ کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کی ایک اور دلیل بیان کی، وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اور کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نبی ہیں، اس بات کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں۔ کیسے جانتے ہیں؟ کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک زمانے میں ایک نبی تشریف لائیں گے، ان کے یہ اوصاف ہوں گے، جو اوصاف تورات میں انجیل میں بیان ہوئے وہ اوصاف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اندر موجود تھے۔ تو اب بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے تو اس کو تسلیم بھی کر لیا اور اس کا اقرار کر کے ایمان والے بھی ہو گئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی۔ تو اب یہ جو لوگ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو فرمایا گیا کہ کیا کفار مکہ کے لیے بنی اسرائیل کے علماء کی تصدیق کے اندر اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں؟ کیونکہ اہل علم تو جان کر ان پر ایمان لائے، جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو ان کا یہ جاننا، ان کا یہ پہچاننا ان لوگوں کے لیے بھی دلیل ہے جن کو علم نہیں۔ اہل علم کا جاننا غیر اہل علم کے لیے دلیل ہے۔ تو اس طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ان کے سامنے ثابت کیا گیا۔ اب اس کے بعد کفار کی طرف سے چونکہ نت نئے مطالبات آتے رہتے تھے، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی، اب ایک ان کی طرف سے یہ بھی تھا کہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود عربی زبان والے ہیں اور انہوں نے اپنی اس عربی زبان کی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے قرآن بنا لیا، یہ تو کسی عجمی آدمی پر جس کو عربی آتی نہیں اس پر نازل ہوتا تو پتہ چلتا نا کہ بھئی اس کو تو زبان آتی تھی نہیں اور پھر اس نے ایسا کلام پیش کر دیا۔ تو یہ دلیل ہوتی کہ یہ واقعی اللہ کا نبی رسول ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی اس زبان میں جو زبان اس کو آتی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمیں اردو آتی ہے، اب اگر اردو کے اندر ہم کوئی چیز پیش کریں گے تو وہ تو واضح سی بات ہے کہ اس میں کہ وہ ہماری تیار کردہ، اور ہو سکتا ہے کہ کسی نے ہمیں دیا اور ہم نے اس کو آگے پیش کر دیا۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ ہمیں فرنچ نہیں آتی اور فرنچ زبان میں ہم یکدم کوئی کسی کے سامنے بہت بڑا کلام پیش کر دیں تو یہ اس کے لیے ایک روٹین سے ہٹ کے بڑی عجیب چیز ہوگی، اور اسے اس کے لیے تسلیم کرنا جو ہے وہ بڑا آسان ہوگا، کیونکہ یہ واقعی ایک عجیب و غریب چیز اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ تو کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عربی، اب اگر انہوں نے عربی کلام پیش کر دیا تو اس کے اندر ایسی خاص بات کیا ہے؟ یہ تو خود عربی ہیں، ہاں کسی عجمی آدمی پر اگر یہ کتاب اترتی اور وہ عجمی آدمی عربی کتاب پیش کرتا تو پھر ہم مانتے کہ ہاں واقعی بھئی بندے کو زبان آتی نہیں تھی اور اس نے عربی کلام پیش کر دیا۔ تو اس کے دو جواب ہیں، یہاں ایک جواب دیا گیا ہے، لیکن ایک دوسرا جواب جو قرآن پاک کی دیگر آیتوں میں دیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربی آتی تھی اس لیے انہوں نے عربی کلام بنا کے پیش کر دیا، تو بات یہ ہے کہ بھئی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربی آتی ہے، تمہیں بھی تو آتی ہے، تمہارے شعراء کو بھی تو آتی ہے، تمہارے اندر بھی تو لوگ موجود ہیں فصیح و بلیغ، تو اگر یہ عربی کلام ایسا پیش کر سکتے ہیں خود بنا کر تو پھر تم بھی بنا کے پیش کر سکتے، تو تم بنا کے دکھا دو۔ لیکن اگر تم نہ بنا سکو اور صرف یہی پیش کریں تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی ان کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں، کیونکہ اگر عربی زبان کی مہارت ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی قرآن جیسا کلام بنا سکتا ہے تو پھر اس میں نبی پاک علیہ السلام کی تخصیص نہیں، پھر تو تم بھی بنا سکتے ہو، لیکن تم ہرگز نہ بنا سکو اور 3 آیتیں تک نہ بنا سکو، تو یہ
اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن بھی نبی پاک علیہ السلام نے خود نہیں بنایا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ یہ تو ایک جواب۔ دوسرا جواب جو یہاں دیا گیا کہ کافروں کے کہنے کے مطابق اگر قرآن کسی عجمی آدمی پر نازل ہوتا، غیر عربی آدمی پر نازل ہوتا، تو اب اس کے بعد یہ مان لیتے تو اس پر ارشاد فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ ارشاد فرمایا اور اگر ہم اس قرآن کو کسی غیر عربی شخص پر اتارتے، پھر وہ غیر عربی شخص ان لوگوں کے سامنے قرآن کو پڑھتا جب بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے، یوں ہی ہم نے مجرموں کے دلوں میں اس قرآن کے جھٹلانے کو داخل کر دیا ہے۔ یعنی فرما دیا کہ اگر عجمی بھی اس کو لے آتا یہ تب بھی نہ مانتے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو انکار کر رہے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں اس کی بنا کوئی دانش مندی اور کوئی حقیقت حال دریافت کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد علم کی تلاش اور علم کا حصول یا وضاحت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے محض ایک ضد اور انانیت ہے۔ تو جہاں ضد ہوتا ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، وہاں پر سامنے والا جتنے مرضی دلائل پیش کر دے ضد اور انانیت والا آدمی اسے قبول نہیں کرتا۔ لہذا فرمایا کہ ان مجرموں کے دلوں میں قرآن جھٹلانے کو ہم نے داخل کر دیا ہے۔ مراد یہ کہ یہ اپنی ضد اور انانیت کی وجہ سے اس حد میں جا چکے ہیں کہ جہاں ان کے دلوں میں یہ ایک ہی بات ہے بس کہ جھٹلانا ہے، ماننا نہیں۔ ان کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ ماننا نہیں، ہم نے بہر صورت صرف جھٹلانا ہے، لہذا کسی غیر عربی پر بھی قرآن نازل کر دیا جاتا تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ اب انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دلائل کے ساتھ یہ نہیں مانیں گے، تو اب یہ کب مانیں گے؟ تو فرمایا لا یؤمنون به حتی یروا العذاب العلیم فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون فیقولوا هل نحن منظرون افبعذابنا یستعجلون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، دردناک عذاب دیکھیں گے تو پھر ماننے پہ آئیں گے کہ ہاں اب ہم ماننے کو تیار ہیں۔ تو فرمائے تو وہ عذاب اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی، پھر کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ یہ دنیا میں تو مطالبے کر رہے تھے، ابھی تو پہلے کہہ رہے تھے کہ جو عذاب آنا جلدی لے آؤ، لیکن اب جب عذاب آ جائے گا پھر ان کو پتہ چلے گا کہ عذاب کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اب فرمائے گا کہ اگر مہلت دی جائے انہیں اور انہیں مزید جو ہے وہ زندگی گزارنے کے سامان بھی عطا کر دیے جائیں، ہوگا کیا؟ فرمایا افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما كانوا یوعدون ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون ذکرا وما کننا ظالمین۔ فرمایا بھلا دیکھو تو کہ اگر ہم کچھ سال انہیں فائدہ اٹھانے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، تو کیا وہ سامان ان کے کام آئے گا جس سے انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا تھا؟ اور ہم نے جو بستی بھی ہلاک کی اس کے لیے ڈر سنانے والے تھے نصیحت کرنے کے لیے، اور ہم ظالم نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار دنیا میں پہلے تو دنیاوی ساز و سامان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، عذاب آئے گا تو مہلت مانگیں گے کہ اے اللہ ہمیں مہلت دے دے۔ اب اگر ان کو مہلت دے دی جائے، انہیں مزید زندگی گزارنے کو دے دی جائے، دوبارہ اپنی زندگی گزاریں، انہی موج مستیوں میں جیسے چاہتے ہیں وقت گزاریں، اگر یہ سب کچھ ہو بھی جائے تو جب ان پر عذاب آئے گا تو وہ جو سابقہ نعمتیں، آسائشیں اور مہلتیں اور زندگی گزارنے کا جو سامان تھا وہ اس عذاب کے مقابلے میں انہیں کام آئے گا؟ جب عذاب آئے گا پھر تو عذاب ہی ہوگا، پھر یہ دنیا کے سارے میلے جھمیلے اور دنیا کی ساری چیزیں جو ہے ان سے چلی جائیں گی۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کا ساز و سامان دیا جانا ان کے حق میں کوئی نفع بخش نہیں ہوگا
کہ جب عذاب آ گیا تو پھر سب ختم ہے، خواہ 10 سال جی لیں، خواہ 10,000 سال جی لیں یا اس سے زیادہ جی لیں، بہر صورت عذاب آنے پہ سب ختم۔ اور جب ایک مرتبہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو بندے کے دل میں اس کا تصور بھی مٹ جاتا ہے کہ میں نے کبھی زندگی سے لطف اٹھایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بیان کیا کہ ہم نے جو بھی بستی ہلاک کی، پہلے وہاں پر ہم نے اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو یا ان کے نمائندوں کو بھیجا، وہ وہاں گئے، انہوں نے انہیں نصیحتیں کی، سمجھایا۔ جب لوگوں نے نصیحتیں سننے کے بعد بھی ماننے سے انکار کیا تب ہم نے انہیں عذاب دیا، اور ہم ظالم نہیں۔ یہ یہاں پر ظلم اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سمجھنے کا، سنبھلنے کا موقع ہی نہ دے، اس تک حق کی بات پہنچے ہی نہیں اور اس کے باوجود بھی اسے عذاب دے دے، تو یہ ایک ظاہری اعتبار سے یہ لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ مالک کل ہے، اس مالک کی مرضی ہے اپنی مخلوق کے ساتھ جیسے چاہے معاملہ فرمائے، لیکن ظاہری اعتبار سے جو ایک چیز لگتی ہے کہ بھئی کسی کو سمجھنے کا، سنبھلنے کا موقع دیا نہیں گیا، اسے سمجھایا نہیں گیا اور پھر بھی اسے سزا دے دی، تو فرمایا کہ ہم ظالم نہ تھے، ہم نے پہلے ڈر سنانے والے بھیجے، وہ رسول تھے، وہ نبی تھے یا وہ ان کے نمائندے وہاں پر گئے، انہوں نے انہیں سمجھایا، پھر بھی لوگ نہ مانے اور عرصہ دراز تک سمجھانے کے باوجود نہ مانے، پھر ہم نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ اب کافروں نے جو یہ بات کہی تھی کہ معاذ اللہ قرآن کو تو شیطان اتارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، ارشاد فرمایا وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انہم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین۔ اور اس قرآن کو لے کر شیطان نہ اترے، اور نہ ہی شیطان اس قابل تھے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے تھے۔ بے شک وہ شیطان تو سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں، تو اے سننے والے اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرنا ورنہ تو عذاب والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہاں واضح طور پہ فرما دیا کہ کفار جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، جیسے ان کے جو کاہن تھے جو غیب کی جھوٹی خبریں دیا کرتے تھے، ان کے اوپر جنات آتے تھے، شیطان آتے تھے، وہ آسمان کے قریب جاتے، فرشتوں کی باتیں سنتے، 2-4 باتیں کان میں پڑ جاتی، اس میں 15-20 اپنی ملاتے، آ کے کاہن کو بتاتے، کاہن اپنی 10 باتیں اس کے اندر ملا کے آگے بیان کر دیتا۔ کفار کہتے تھے کہ معاذ اللہ، نبی پاک علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ بھی معاذ اللہ ایک کاہن ہیں، ان کے پاس بھی جنات آتے ہیں، ان کو غیب کی خبریں دیتے ہیں اور یہ آگے سنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ اس قرآن کو لے کر شیطان نہیں اترے۔ پہلے بتا دیا کہ کون لے کے اترا؟ روح الامین، جبرائیل امین علیہ السلام۔ اس قرآن کو تو جبرائیل امین علیہ السلام لے کر نازل ہوئے تھے، اور یہاں فرما دیا اس قرآن کو لے کر شیطان نہیں اترے، شیطان اس کے قابل ہی نہیں اور وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ قرآن جیسی عظمت والی شے کو وہ لے کر اترے۔ فرمایا کہ یہ شیطان جو ہیں یہ تو فرشتوں کا کلام سننے کی جگہ یعنی آسمان سے شعلے مار کر دور کر دیے گئے۔ جیسے پہلے جنات کلام سنتے تھے فرشتوں کا، آسمانوں کے قریب جاتے تھے اور کچھ باتیں سنتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، جب آپ کو نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دے دیا گیا، اس کے بعد سے شیطانوں کو روک دیا گیا، پھر یہ آسمانوں کے قریب جا کے فرشتوں کا کلام نہیں سن سکتے تھے۔ تو فرمایا کہ جنات جو شیطان تھے، یہ شیاطین جو جنات تھے، تو فرمایا کہ یہ فرشتوں کا کلام سننے کی جگہ یعنی آسمان سے شعلے مار کر شہاب ثاقب کے ذریعے دور کر دیے گئے۔ تو لہذا ان کے تو بس میں ہی نہیں ہے کہ یہ فرشتوں کی بات سنیں، جب فرشتوں کی بات ہی نہیں سن سکتے تو یہ زمین پہ لے کے کیسے اتر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اے سننے والے اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرنا ورنہ تو بھی عذاب والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا، اس آیت کے نزول سے پہلے جو ابھی آیت تلاوت کی جائے گی، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم تھا کہ پوشیدہ خفیہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام اپنے قریبی دوستوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خفیہ طور پر سمجھاتے تھے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ اور دیگر جو افراد تھے، انہیں آپ نے خفیہ طور پہ انفرادی طور پہ سمجھایا تھا۔
اس آیت کے اندر حکم ہو گیا کہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں انہیں کھلم کھلا ڈر سناؤ. چنانچہ حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور اپنے پیروکار مسلمانوں کے لیے اپنی شفقت کا بازو بچھا دو. پھر اگر وہ لوگ تمہارا حکم نہ مانیں تو فرما دو اے لوگو میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں، اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا رحم فرمانے والا ہے، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمہارے دورہ فرمانے کو بھی دیکھتا ہے، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے. آیت میں فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ. چنانچہ اس آیت کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع فرمایا، اعلان کیا اے آل فلاں اے آل فلاں اے آل فلاں، جو بھی آپ کے قبیلے کے جو گروپ بنتے تھے آپ نے ان کو مخاطب کیا. جب سارے جمع ہو گئے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دیا. تو اس کے بعد پھر اکثریت نے مخالفت کی. ابو لہب بھی ان کے اندر شامل تھا، اس نے تو بدتمیزی اور گستاخی کی انتہا کر دی کہ اے محمد تم معاذ اللہ تباہ ہو جاؤ، کیا اسی کام کے لیے تم نے ہمیں بلایا؟ تو اس طرح اس نے باتیں کی. لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا. اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں انہیں نیکی کی دعوت دیں، انہیں گناہوں سے منع کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، ہماری جو فیملی ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، ہم ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. اور اسی طرح پھر جو ہمارے دیگر رشتہ دار ہیں، ہمارے چچا ہیں، تایا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہے، پھپھی ہے، ہمارے بھتیجے بھانجے ہیں، یہ جو ہمارے قریبی رشتہ دار بنتے ہیں، ہم ان کو بھی نیکی کی دعوت دیں، انہیں بھی ہم دین کی طرف لے کر آئیں. جیسے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان کی دنیا کا بھلا کریں، صلہ رحمی کریں، ان کی دنیا کا بھلا کریں، اسی طرح ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ ہم ان کی آخرت کا بھی بھلا سوچیں. یہ نہیں ہے کہ دنیا کے سارے فوائد تو ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے بھتیجوں کو، بھانجوں کو، بھائیوں کو، ہم سب کو پہنچائیں، لیکن ان کی آخرت کا کبھی نہ سوچیں. لہذا نیکی کی دعوت جو ہے وہ اپنے اہل خانہ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دینی چاہیے. پھر دوست ہیں، پھر محلے والے ہیں، پھر دور کے لوگ ہیں، پھر اجنبی لوگ ہیں، پھر ساری دنیا میں دین اسلام کا پیغام پہنچانا ہے. جیسے الحمدللہ دعوت اسلامی کا طریقہ ہے کہ دعوت اسلامی میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جائیں اور مسجد میں جا کے درس دے کے آ جائیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ جیسے مسجد میں درس دیں اسی طرح اپنے گھر کے اندر بھی درس دیں، اپنے گھر کے اندر بھی نیکی کی دعوت پھیلانے کا کوئی طریقہ اختیار کریں. اسی طرح پھر اپنے پڑوسیوں کو بھی دعوت دیں، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں، چوک پہ کھڑے ہو کے عام لوگوں کو دعوت دیں. تو یہ سارے کا سارا طریقہ اختیار کرنے کا دعوت اسلامی سکھاتی. تو فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اور جو آپ کی بات مان لیں، جو مسلمان ہو جائیں، ان کے لیے شفقت کا بازو بچھا دو، رحمت کا بازو بچھا دو. اپنے حسن سلوک، اپنے پیار، محبت، شفقت کے ذریعے ان کے ساتھ، ان کے دلوں کے اندر اسلام کو بالکل مضبوط بنیادوں کے اوپر آپ ٹھہرا دیں، جما دیں ان کے دلوں کے اندر. اور جو لوگ آپ کی بات نہ مانیں، کہ آپ دعوت دیں اور لوگ نہ مانیں، تو فرمایا نہ مانیں تو آپ ان سے اعلان کر دیں کہ میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں. لہذا جو رشتہ دار بھی نبی پاک علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، جہاں پر ایمان نہ لایا، نبی پاک علیہ السلام اس کے عمل سے بیزار تھے، اس کے ایمان نہ لانے سے بیزار تھے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اب اس کے بعد اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ سکتا تھا کہ بھئی جب اپنے قریبی رشتہ داروں کے اعمال سے بھی بیزاری کا اظہار کر دیا جائے گا تو عرب کا معاشرہ تو ایسا تھا کہ جس میں خاندان، کنبہ، قبیلہ مل کر آدمی کی قوت و بازو بنتے تھے.
ان کے ذریعے آدمی کو طاقت ملتی تھی. جیسے آج بھی کسی نہ کسی حد تک یہ ہوتا ہے کہ آدمی تنہا جو ہے وہ اتنا کچھ نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجوں، بھانجوں، رشتہ داروں، خاندان کے افراد کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے ابھی بھی برادریوں کی جو قوت و طاقت ہے وہ بڑی واضح نمایاں برادری کی طاقت ہوتی، قوت ہوتی. تو اب سوال ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو مومنوں کے لیے تو شفقت کا بازو بچھائیں گے، خواہ وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، اور جو اسلام قبول نہیں کریں گے آپ ان کے اعمال سے بیزاری کا اظہار کریں گے اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں. تو اگر کنبے کی طاقت ساتھ نہیں ہوگی تو پھر بنے گا کیا؟ تو فرمایا اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا، رحم فرمانے والا ہے. یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے کنبے قبیلے کی طاقت پر بھروسہ نہیں کریں گے، وہ اللہ پہ بھروسہ کریں گے جو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جو غلبے والا ہے، عزت والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے حبیب علیہ السلام تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو. کھڑے ہوتے سے مراد جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ کی فرما برداری کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے. اور اے نبی اللہ تمہارے نمازیوں کے درمیان دورہ فرمانے کو بھی دیکھتا ہے. یہاں نمازیوں ساجدین سے کیا مراد ہے؟ سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہارے دورے کو دیکھتا ہے. اس سے ایک تو مراد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات اپنے صحابہ کے گھروں کے پاس سے جو ہے وہ گزرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اپنے گھروں کے اندر ان کے معمولات کیا ہیں. یعنی وہ قرآن پاک کی تلاوت میں ہوتے تھے، وہ اللہ کی یاد میں ہوتے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام ان میں دورہ فرماتے تھے. اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک جو آدم علیہ السلام سے چلا، اس سے پہلے سے موجود تھا انسانوں کے اندر، آدم علیہ السلام سے چلا اور حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ذریعے اس کائنات کے اندر جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا. تو نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو نور مبارک تھا یہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہی گزرتا رہا. آدم علیہ السلام، حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین، ان کی اولاد مومنین، ان کی اولاد مومنین، یعنی جس پشت کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور رہا وہ پشت سجدہ کرنے والی تھی، وہ سجدہ کرنے والی تھی، وہ ایمان والی تھی. اسی لیے اسی آیت مبارکہ کے اوپر علماء نے بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے آبا و اجداد ہیں، آپ سے لے کر آپ کے آبا و اجداد یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما سے لے کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک، یہ سارے کے سارے مومن تھے. ان میں کوئی بھی کافر نہیں، ان میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا، کافر نہیں تھا. یہ سارے اہل ایمان تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساجدین تھے، یہ اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے. اور نبی پاک علیہ السلام کا تقلب یعنی آپ کے نور مبارک کا ان کی پشتوں کے اندر دورہ فرمانا اور نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے آپ کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا، یہ سارے کا سارا ساجدین کے اندر رہا. تو اس آیت مبارکہ سے علماء نے نبی پاک علیہ السلام کے جملہ آباء و امہات کے ایمان کو، ان کے صاحب توحید ہونے کو بھی ثابت فرمایا. اب اس کے بعد کافروں کی وہ بات چل رہی تھی کہ کافر کہتے تھے کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام پر شیاطین اترتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں. جن لوگوں پر شیاطین اترتے ہیں ان کا کردار ایسا ہوتا ہے. اب ان کا کردار دیکھو اور اس کے مقابلے میں نبی پاک علیہ السلام کا کردار دیکھو. ارشاد ہوتا ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون. فرمایا اے لوگو کیا میں تمہیں بتا دوں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ فرمایا شیطان بڑے بہتان باندھنے والے گناہ گار پر اترتے ہیں. شیطان اپنی سنی ہوئی باتیں ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں. تو یہ ہے ان لوگوں کا کردار جن پر شیطان اترتے ہیں. شیطان اترتا ہے بہتان باندھنے والا، الزام تراشی کرنے والا، پرلے درجے کا گناہ گار آدمی. تو ان پر شیطان اپنی باتیں ڈالتے ہیں اور ان باتوں میں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں، یا وہ لوگ جن پر شیطان باتیں اتارتے ہیں ان میں اکثر جھوٹے ہی ہوتے ہیں، کہ زیادہ تر وہ جھوٹے ہوتے ہیں. تو فرمایا یہ ہیں وہ لوگ. اب ایک طرف یہ کردار بہتان باندھنے والا، بہت گناہ گار، اور دوسری طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کیا کہ دشمن بھی صادق و امین کے لقب سے جن کو پکارتے. تو اب صادق ہے ادھر کاذب ہے، ادھر کاذب ہے ادھر صادق ہے، ادھر
تہمت لگانے والے، بہتان باندھنے والے ہیں، ادھر امین ہیں، ادھر ان کی پوری زندگی ہے جس کا ایک ایک پہلو جو ہے، ایک ایک گوشہ جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے، جس کے اندر کردار کی پختگی ہے، تقوی ہے، خوف خدا ہے، عفو درگزر ہے، شرم و حیا ہے، حلم و بردباری ہے، عفو درگزر ہے، جو انسانی خوبیاں اعلیٰ درجے کی ہو سکتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ تو گویا کافروں کو یہ فرمایا گیا کہ تم کہتے ہو ان پر شیطان اترتے ہیں، شیطان تو اس کردار کے لوگوں پر اترتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا کردار دیکھو، کیا اس کردار والے کے پاس شیطان آ سکتے ہیں؟ کیا ان پر بھی شیطان اتر سکتے ہیں؟ کیا شیطان کا تابعدار آدمی ایسی کردار کا حامل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب اس کے بعد مزید فرمایا، اچھا کافر کی دوسری بات ہوتی تھی کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کو شاعر کہتے تھے، اور شعر سے مراد ان کی دو چیزیں تھیں، یا تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے کلام کو وہ شعروں کی طرح کہتے تھے کہ جیسے شعروں کے لگے بندے جملے ہوتے ہیں، قرآن بھی ایسا ہی ہے، ایک شاعر کا کلام ہے اور کچھ بھی نہیں، یا یہ تھا کہ شاعر چونکہ اکثر مبالغہ آرائیاں اور لمبے لمبے جھوٹ بولتے ہیں، جیسے شاعروں کی عادت ہے کہ جس کی تعریف کرنی ہے اسے آسمان پہ چڑھا دیا، اور جس کی مذمت کرنی ہے اسے زمین پہ گرا دیا۔ تو جیسے تو شاعروں کا تو یہ کلام ہوتا ہے، رطب و یابس اور جھوٹ اور مبالغہ آرائیاں یہ ان کے کلام کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو کفار کہتے تھے کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام بھی شاعر ہیں، اور ان کے کلام کے اندر بھی ایسے ہی جھوٹی اور رطب و یابس اور جو ہے نا مبالغہ آرائیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا، ارشاد فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ فرمایا اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، کیا تم نے نہ دیکھا کہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں، مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اور ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ کافروں نے نبی پاک علیہ السلام کو شاعر کہا، اب اللہ تعالیٰ اس کا رد فرماتا ہے، فرمایا کہ یہ دیکھو شاعروں کی پیروی کرتا کون ہے، شاعروں کی پیروی کرنے والے دیکھ لو اور نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنے والے لوگ دیکھ لو۔ شاعروں کی پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ، جبکہ نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں ابو بکر صدیق، آپ کی پیروی کرنے والے ہیں بلال حبشی، آپ کی پیروی کرنے والی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت زید بن حارثہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا کردار بڑا خوبصورت ہے، جو اچھے اخلاق کے حامل لوگ ہیں، جو معاذ اللہ دنیاوی لذات میں مست اور بد مست نہیں ہیں۔ تو شاعر وہ کہ جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، جبکہ یہ وہ ہستیاں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ کہ جن کی پیروی کرنے والے غریب ہیں، سادہ ہیں، معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں، اور جن کے اندر اچھے کردار والے، اچھے اخلاق والے ہیں۔ کہاں دونوں ایک طرح کے ہیں؟ کہاں وہ کہ جن کی پیروی الٹے سیدھے لوگ کریں، جیسے شاعر ہیں، شاعروں کے پیچھے ایسی دنیا لگی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام شاعر نہیں۔ پھر فرمایا کہ اب شاعروں کی حالت کیا ہوتی ہے، یہاں پر شاعروں کا بیان کیا۔ فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں کہ شاعر تو ہر اچھی بری وادی میں بھٹکتے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ جناب جو دل کیا بول دیا، جو کبھی اس میں لگ گئے تو کبھی اس میں لگ گئے۔ تو شاعروں کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں نبی پاک علیہ السلام کا ذرا کلام دیکھو تو کیا وہ ایسا ہے کہ کبھی یہ بات بول دی تو کبھی اس کے الٹ بول دی؟ وہ ایک مربوط کلام ہے۔ جو کلام وہ پیش کر رہے ہیں وہ اللہ کی حمد پر، اللہ کی شان پر، قیامت پر، نبیوں کے تذکروں پر، رسولوں کے تذکرے پر، اچھے اخلاق کی تعلیم پر، حسن معاشرت پر، وہ تو ان چیزوں پر مشتمل ہے۔ اب کہاں شاعروں کا کلام کہ اونٹنی کی تعریف کر دی، گھوڑے کی تعریف کر دی، اور جناب اس طرح کی اور جناب صحراؤں کی تعریف کر دی، وہ ان تعریفوں کے اندر لگے رہتے ہیں۔ اور اگر دوسرے اور شاعروں کو دیکھیں تو ان کو بھی یہی ہے کہ وہ محبوباؤں کی تعریفیں اور ان کے تل اور ان کے رخسار اور ان کے گال اور ان کے جناب کپڑے اور ان کی پنڈلیاں، تو یہ تو وہ تو ان باتوں کے علاوہ تو کام ہی کوئی نہیں ان کو۔
کبھی اچھی بات کی تعریف بھی کر دیتے ہیں، سخاوت کی تعریف کے اندر بھی شعر لکھ دیتے ہیں، لوگوں کی تعریف میں بھی شعر لکھ دیتے ہیں، لیکن شاعروں کا حال یہ ہے کہ اچھی بری وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، کبھی اخلاق حسنہ کی تعریف کر دیتے ہیں اور کبھی کسی ظالم کی تعریف بھی کر دیتے ہیں۔ جبکہ نبی پاک علیہ السلام کا جو کلام ہے، اس کلام کو دیکھو، کیا وہ شاعری سے ملتا ہے؟ کیا اس کے اندر بھی کسی برائی کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ کیا اس کے اندر بھی ظلم کی حمایت کی گئی ہے؟ کیا ان کے کلام کے اندر بھی معاذ اللہ بے حیائی کو فروغ دیا گیا ہے؟ کیا ان کے کلام کے اندر بھی رطب و یابس اور فضولیات ہیں؟ کیا ان کے کلام کے اندر بھی لغو باتیں ہیں؟ ان کا کلام تو نفیس ہے، نکھرا ہوا، نتھرا ہوا، خوبصورت، شستہ، شائستہ۔ کیا ہے؟ اللہ کی شانیں ہیں، نبیوں کی شانیں، رسولوں کی شانیں، خدا کے پیاروں کی شانیں، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، اچھے اخلاق کی تعلیم ہے۔ کہاں یہ کلام اور کہاں شاعروں کا کلام؟ تو فرمایا کہ یہ بڑا بنیادی فرق ہے جو شاعروں میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ کلام میں۔ ایک بات۔ دوسری بات فرمائی کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ شاعر ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں؟ شاعر باتیں وہ کرتے ہیں جو خود نہیں کرتے، جبکہ نبی وہ بات کہتے ہیں جو کرتے ہیں، اور شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ یہ دونوں کا فرق آ گیا، یہ دونوں کے عمل کا فرق آ گیا۔ کہا نبی پاک علیہ السلام کہ جو بولیں اللہ کی شانیں بیان کریں تو خدا کی محبت میں، جو آخرت کا تذکرہ کریں تو اس کی تیاری کے اعمال بھی کر رہے ہیں، جو اچھے اخلاق کی تعلیم دیں تو اچھے اخلاق پر خود بھی کاربند ہیں۔ اور کہاں شاعروں کی باتیں کہ پیسے لینے کے چکر میں سخی کی ایسی تعریف کریں گے، ایسی تعریف کریں گے، ایسی تعریف کریں گے، اور کبھی خود پیسے دینے پڑ جائیں تو جناب اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ دوسروں کی تعریف کریں گے ان کی جیب سے پیسے نکلوانے کے لیے، خود کبھی پیسے نہیں دیں گے۔ اچھا، پھر جس سے پیسے ملنے ہیں اس کی تعریف میں زمین و آسمان ملا دیں گے، اور جس سے پیسے نہیں ملیں گے اس کی ایسی مذمت کریں گے کہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ تو یہ مفاد پرستی اور یہ کنجوسی کی مذمت کرنا اور خود ہی کنجوسی کرنا، سخاوت کی تعریف کرنا اور خود سخاوت نہ کرنا، تو یہ ہے وہ چیز کہ جو شاعر کرتے ہیں کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ وہ ہے جو کرنے کا کہتے ہیں وہ خود بھی کرتے ہیں، تو لہذا دونوں کا کردار مختلف۔ تو اب یہ شاعروں کی مذمت بیان کی۔ اب فرمایا کہ البتہ کچھ شاعر وہ ہیں جو مستثنیٰ ہیں، یعنی سارے شاعر مذموم نہیں ہیں، کچھ شاعر اچھے بھی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ جو ایمان والے، نمبر 1، نمبر 2 اچھے اعمال کرنے والے، نمبر 3 اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے، اور نمبر 4 یہ ہے کہ وہ شعر اس لیے لکھتے ہیں کہ ان پر ظلم ہوا تو اب وہ ظلم کا جواب شعروں کے اندر دیتے ہیں۔ یہ اچھے شاعر ہیں، ایمان والے، اچھے اعمال والے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے، اور جو اپنے مظلوم ہونے کے بعد شعروں کے ذریعے ظلم کا بدلہ لیتے ہیں۔ فرمایا یہ شاعر برے نہیں، یہ شاعر برے نہیں۔ تو شعر جو ہے اس کے بارے میں جو حکم شرع ہے وہ بھی یہ ہے کہ شعر بذات خود ایک کلام ہے، اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، برا ہے تو وہ برا ہے۔ شاعر فی نفسی ہی ایک کلام کرنے والا ہے، اچھا کلام کرتا ہے تو وہ اچھا ہے، برا کلام کرتا ہے تو وہ برا ہے۔ لیکن چونکہ اکثر و بیشتر شاعر برا ہی کلام کرتے ہیں، لڑکیوں کی باتیں، جوانی کی باتیں، حسن کی باتیں اور جذبات کو بھڑکانے کی باتیں، شہوت کو بھڑکانے کی باتیں، چونکہ اکثر و بیشتر ان کے کلام یہی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم بھی اردو کے اندر دیکھتے ہیں، اردو کی شاعری جو ہے وہ سوائے 1-2 شاعروں کے، جس کی بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں، سوائے اس کے اندر جناب ایک ان کو لڑکی ملی ہوگی، پوری زندگی جناب وہ لکھ کے صفحے کالے کرتے رہیں گے اس کے اوپر، سر سے لے کر پاؤں تک کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے، اور بس یہ ان کی شاعری ہوگی ساری۔ اور اس کے اندر اتنی مبالغہ آرائیاں، اتنے جھوٹ اس کے اندر ملائے ہوں گے کہ وہ جیسے کسی شاعر نے ہی کہا ہے، شاعروں کا ہی ایک شاعر ہے، اس نے کہا کہ جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، تو یہ والا تقریباً صورتحال ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی جو شاعری ہے یہ مضمون اچھی شاعری ہے، حمد ہے شاعری کی صورت ہے، نعتیں ہیں شاعری کی صورت ہے، اولیاء کرام کی منقبتیں ہیں شاعری کی صورت ہے، حسن اخلاق کی تعلیم ہے شاعری کی صورت ہے، لوگوں کو اچھے کام کے لیے جذبے پر ابھارنا ہے، اسلامی وطن کی محبت ابھارنا ان کے اندر، اور فوج کے اندر اسلامی جذبہ اور جذبہ شہادت پیدا کرنے کے جو کلام ہیں، اچھی شاعری ہے۔ اسی طرح اس سے نیچے بعض اوقات حسن کے بارے میں بھی جو کلام ہے وہ بھی اولیاء کرام سے ثابت ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ عشق مجازی کے پیچھے عشق حقیقی کا کانسیپٹ موجود ہوتا ہے۔ تو شاعری کے اندر بھی اچھے پہلو موجود ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اکثر و بیشتر شعراء کی نیت
نظر، ذہن، سوچ اور کلام ذرا غلط ہوتا ہے، اس لیے مذمت زیادہ کی جاتی ہے، ورنہ فی نفسی ہی حکم یہی ہے کہ شاعری ایک کلام ہے جس میں اچھا کلام اچھا ہے، برا کلام برا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بری شاعری کے حوالے سے بیان فرمایا کہ کسی آدمی کے سینے میں پیپ بھری ہوئی ہو، اس سے بہتر ہے کہ اس کے سینے کے اندر شعر بھرے ہوئے ہوں۔ تو شعر کا بھرا ہونا جو ہے پیپ کے بھرے ہونے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ یہ وہی شاعری ہے جو فضولیات، لغویات، شہوت انگیز اور لوگوں کے غلط جذبات کو برانگیختہ کرنے والی ہے۔ ہاں، جو ایمان والے، اچھے عمل والے، اللہ کو یاد کرنے والے اور جو ظلم کا بدلہ لیتے ہیں، جیسے صحابہ کرام میں وہ شعراء بھی تھے کہ کفار معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی مذمت کرتے تو یہ شعروں کے ذریعے جواب دیتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار، حضرت حسان بن ثابت نعتیں پڑھتے تھے، سرکار ان کے لیے مسجد نبوی میں ممبر بچھایا کرتے تھے، نعت شریف کے لیے سننے کے لیے سرکار ممبر بچھاتے اور وہ نبی پاک علیہ السلام کی شانیں بیان کرتے تھے۔ تو ایسی شاعری جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، عظمت، محبت پر مشتمل ہے، اس کا تو پڑھنا، سننا، لکھنا سب ثواب ہے، وہ شاعری جدا ہے۔ اب آخر میں فرمایا کہ یہ جو نبی کو کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی معاذ اللہ ان کو جھوٹا کہتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ ظالم ہے، اور یہ ظالم مرنے کے بعد جانیں گے کہ کس کروٹ کے اوپر پلٹا کھاتے ہیں، عذاب کے اندر کس طرح کروٹیں اس کے اندر جا کے بدلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اخلاق اپنانے، اچھی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، بری باتوں سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔